خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو وہاں پہ پتہ یہ چلا ہے کہ 2 ارب ایک سینیٹر کی بولی ہے۔ 2 ارب روپیہ ایتھے رکھ تے موجاں کر۔ خیبر پختونخوا میں پہلے بھی اسی طرح سے سیٹیں بکتی رہی ہیں۔ سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں تو دیگر صوبوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ بولیاں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں لگتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی طرف سے اپنی حکومت کے دوران خیبر پختونخوا میں 20 MPs کو نکال باہر کیا گیا تھا، جنہوں نے پیسے پکڑے تھے، کسی اور پارٹی کا سینیٹر بنا دیا تھا۔ پیپلز پارٹی کا وہاں ایک ووٹ بھی نہیں تھا، لیکن وہاں پہ پیپلز پارٹی کا سینیٹر بن گیا اور عمران خان کی حکومت تھی۔ عمران خان کی حکومت سے مطلب یہ ہے کہ PTI کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، تو عمران خان کی طرف سے سخت ایکشن لیا گیا تھا۔ اب وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے وہاں پہ سینٹ کے انتخابات نہیں کروائے جا رہے تھے۔ کیوں نہیں کروائے جا رہے تھے؟ صرف اس لیے کہ وہاں پہ PTI کی اکثریت ہے اور تمام کی تمام سیٹیں تحریک انصاف کو مل جانی تھی۔ لیکن اب امید پیدا ہوئی ہے الیکشن کمیشن کو اور دوسری پارٹیوں کو کہ خصوصی نشستیں ادھر ادھر تقسیم کر دی گئی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو بندر بانڈ کہتے ہیں اور کچھ جو بھی ہے وہ کہتے ہیں۔ بہرحال اب الیکشن کمیشن کو یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ وہاں پہ دوسری پارٹیاں بھی کوئی سیٹیں نکال سکتی ہیں، تو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ 2 سیٹیں یا 1 سیٹ باقی پارٹیاں نکال سکتی تھی سینٹ کی خصوصی نشستیں ان کے حوالے ہونے کے بعد۔ لیکن وہاں پہ فیصل کریم کنڈی جو گورنر ہے ان کی طرف سے کہا گیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ یہاں سے کتنی سیٹیں نکال لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری سیٹیں یہاں پہ 5 ہوں گی، ہمارے سینیٹر یہاں پہ 5 ہوں گے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب سے پوچھا گیا، گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے، کہ آپ کتنی سیٹیں نکال سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا 5۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ وہ پارٹی کیسے 5 سیٹیں نکال سکتی ہے۔ انہوں نے ہو سکتا ہے کہ اپنے لیے نہ کہا ہو، باقی پارٹیاں جیسے مسلم لیگ نون بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی ہے، مولانا فضل الرحمان کو تو شاید یہ قریب نہ آنے دیں۔ بہرحال پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ وہ 5 سیٹیں وہاں سے نکال لیتی ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی زیادہ کرپشن وہاں پہ ہو رہی ہوگی۔ عمران خان کی طرف سے ایک موقع پر کہا گیا تھا جب ان کی اپنی پارٹی کو نقصان ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے یہ الیکشن ہونا چاہیے سینٹ کا، سینٹ کے چیئرمین کا بھی، ڈپٹی چیئرمین کا بھی اور سینیٹر کو منتخب کرنے کا بھی۔ لیکن عمران خان کی اس تجویز کو کوئی پذیرائی نہیں دی گئی تھی۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک اور اس سے پہلے بھی جس طرح سے کرپشن وہاں پہ ہوتی رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، دنیا کے سامنے ہے۔ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن اس حوالے سے کچھ کرے گا؟ الیکشن کمیشن نے کیا خاک کرنا ہے؟ یوسف رضا گیلانی نے بھی ووٹ خریدے تھے، ان کے بیٹے نے ووٹ خریدے تھے، ویڈیو سامنے آ چکی ہیں، اس کا فیصلہ بھی اب تک نہیں ہو سکا۔ اب جب کہ وہ عمران خان کے خلاف ایک فریق بن چکا ہے تو وہاں سے خیر کی خبر آتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ 2 ارب سے یاد آ گیا کہ وہاں پہ 2 ارب کی بولی لگ رہی ہے، وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، انسانوں کی بولی لگ رہی ہے۔ 2 ارب روپے خرچ کرے سینیٹر بن سکتا ہے۔ پہلے بھی اتنی بڑی بڑی بولیاں لگتی رہی ہیں۔ اس سے مجھے یاد آ گیا کہ عمران خان کا ہم لوگ صحافت دوپہر والے انٹرویو کرنے گئے تھے تو عمران خان سے میں نے سوال کیا تھا، یہ 2003 کی بات ہے، 2002 میں الیکشن ہو چکے تھے، تو عمران خان سے میں نے سوال کیا تھا کہ خان صاحب جب آپ الیکشن میں حصہ لے رہے تھے تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے پاس پیسہ بہت ہے، آپ کرکٹ سے ریٹائر ہوئے تھے اور آپ کی شادی بھی بڑے گھر میں ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان 2 ارب روپے خرچ کرے گا، 1 سیٹ کے لیے 1 کروڑ روپے دیا جائے گا۔ 2002 کے انتخابات میں 1 کروڑ روپے جو خرچ کر دیتا تھا اس کے جیتنے کی ضمانت ہو جاتی تھی۔ اس کا جیتنا ضروری تھا کیونکہ 1 کروڑ روپے ان دنوں میں بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ عمران خان سے کہا کہ خان صاحب لوگ تو کہتے تھے کہ عمران خان 2 ارب روپے خرچ کرے گا، 1 سیٹ کے لیے 1 کروڑ دے دے گا تو عمران خان کی حکومت بن جائے گی، عمران خان جیت جائے گا۔ اس وقت لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مشرف کا دور ہے اور مشرف نے کس طرح سے انتخابات کو مینج کرنا ہے، انہوں نے مینج کیا۔ تو عمران خان سے یہ میں نے سوال کیا تو عمران خان کی طرف سے کہا گیا اچھا لوگ ایسا کہتے تھے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ عمران خان تو سیاست پر 1 ٹکا بھی خرچ نہیں کرتے، عمران خان کنجوسی کرتے ہیں یا کفایت شواری کرتے ہیں۔ بہرحال عمران خان کی طرف سے پوری کوشش کی گئی اپنے دور اقتدار میں
میں اور اس سے پہلے بھی اس سے بعد بھی کہ انتخابات شفاف ہو سکیں، لیکن عمران خان کی کون مانتا ہے اور عمران خان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب پاکستان کی رجیم کے سربراہ ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 76 سال سے فرسودہ نظام چل رہا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کون سا نیا نظام لے کے آئیں گے؟ پرویز مشرف کی طرف سے کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، عمران خان کی طرف سے کہا گیا نیا پاکستان، تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نیا نظام، فرسودہ نظام سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے۔ جناب، فرسودہ نظام کوئی نہیں ہوتا، اس کو چلانے والے ان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں۔ آپ جیسے لوگ جب ہوں گے چور دروازے سے اقتدار میں آ جائیں گے اور آپ کو یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے ووٹ نہیں لینا، کیسے آپ نے اقتدار میں آ جانا ہے، تو پھر کیسے نظام درست طریقے سے چلے گا؟ تو شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ یہ نظام فرسودہ ہو چکا ہے، نئے نظام کی ضرورت ہے۔ تو اس نظام کے تحت پھر ہر بندے کے ہاتھ میں چیری بلاسم ہوگی۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ایک جج صاحب کی طرف سے وزیر اعظم کو، کابینہ کو دھمکی دی گئی ہے۔ یہ اسحاق اعجاز خان ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ عافیہ صدیقی کے حوالے سے حکومت کی طرف سے جو رپورٹ جمع کروائی جانی تھی وہ رپورٹ جمع نہیں کروائی گئی، جو میں نے ٹائم دیا تھا، جو وقت دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر رپورٹ جمع نہیں کروائی جاتی، اگر حکومت کی طرف سے تعاون عدالت کے ساتھ نہیں کیا جاتا تو کابینہ کو بلا لوں گا میں یہاں پہ اور وزیر اعظم کو بھی بلا لوں گا، یہ اسحاق اعجاز صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایسا کہنے والوں کے بارے میں حکومت کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اکبر علی بھٹی، انہوں نے پاکستان اخبار نکالا تھا، جٹ تھے، ذمہ دار تھے، اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، بہرحال اخبار نکالنے کا شوق تھا، اخبار انہوں نے نکال لیا، اس کا چیف ایڈیٹر بنایا گیا جناب ضیاء شاہد صاحب کو۔ ان دنوں یہ رواج نہیں ہوا کرتا تھا کہ چیف ایڈیٹر وہی ہو جو مالک ہوتا ہے، انہوں نے ضیاء شاہد صاحب کو چیف ایڈیٹر بنا دیا۔ بڑے جرت مند، بڑے بہادر صحافی تھے ضیاء شاہد صاحب، انہوں نے اپنا بھی اخبار نکالا، بلکہ پورا ایک گروپ بنا دیا جو کامیابی سے ان کی وفات کے بعد بھی چل رہا ہے۔ تو اکبر علی بھٹی وہ چیف ایڈیٹر نہیں تھے، بعد میں کسی نے بتایا تو انہوں نے چیف ایڈیٹر بننے کا فیصلہ کیا۔ بہرحال ضیاء شاہد صاحب با اختیار چیف ایڈیٹر تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا، یہ مجھے انوار بخاری صاحب نے بتایا۔ انوار بخاری صاحب بھی صحافت میں ایک کالی بھیڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے صحافت دوپہر میں میرے ساتھ ہوتے ہوئے مجھ سے اپنی پوری تنخواہ ادھار لے لی، کہا کہ مجھے آپ اتنے ہزار دے دیں، اتنے ہزار دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ 2000 مزید بھی رہ گیا ہے وہ بھی دے دیں، پوری کی پوری تنخواہ میں آپ کو دے دوں گا۔ لیکن اس کے بعد وہ ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، نام ان کا ہے انوار بخاری۔ یہ ضیاء شاہد صاحب کے پی ہوا کرتے تھے۔ انوار بخاری نے مجھے بتایا تھا کہ ضیاء شاہد صاحب ابھی آفس آنے والے تھے، اکبر علی بھٹی صاحب آفس آ گئے اور ان کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ضیاء شاہد صاحب آئے، انہوں نے کہا اٹھو اٹھو، یہ میری کرسی، آپ کیسے اس پر بیٹھ گئے؟ وہ بہرحال چلے گئے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ انوار بخاری کی طرف سے بتایا گیا کہ ایک خبر ضیاء شاہد صاحب کی طرف سے لگا دی گئی، اکبر علی بھٹی کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اس خبر کو اتار دیا جائے، سیاسی خبر تھی۔ تو ضیاء شاہد نے کہا کہ یہ آج بھی خبر لگے گی، کل بھی خبر، اس کا فالو اپ لگے گا۔ تو اس موقع پر ان کی طرف سے کہا گیا، اکبر علی بھٹی کی طرف سے کہا گیا کہ کل تو ہوئیں گا تو پھر خبر لگے گی نا، یہ آہستگی سے انہوں نے کہا تھا۔ تو ضیاء شاہد نے کہا کہ کل میں ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا، جب تک میں ہوں خبریں ایسے ہی لگیں گی اور کوئی خبر اترے گی نہیں۔ تو اسی طرح سے اعجاز اسحاق صاحب، انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم کو بلا لوں گا، تو کل وہ ہوں گے تو پھر وزیر اعظم کو بلائیں گے۔ ان کی طرف سے ایسا سوچا جا رہا ہوگا کہ ہمیں بلایا تو ہم کیسے جائیں۔ اعجاز اسحاق صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں توہین عدالت ان پر لگا دوں گا۔ تو ناظرین، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، جسٹس ارشاد حسن خان صاحب جو چیف جسٹس پاکستان کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، چیف الیکشن کمشنر بھی وہ رہ چکے ہیں، وہ کسی دور میں سیکٹری قانون ہوا کرتے تھے۔ تو جج کے طور پر وہ سیکٹری قانون تھے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جج ہی کو سیکٹری قانون بنایا جاتا ہے، لیکن ثاقب نثار صاحب واحد ایسے شخص تھے جو ابھی جج نہیں بنے تھے، ان کو سیکٹری قانون لگا دیا گیا تھا۔ بہرحال وہ کیسے ہوا وہ الگ داستان ہے۔ تو ارشاد حسن خان صاحب خود بتاتے ہیں کہ کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا، محمد خان جنیجو کی کابینہ تھی۔ اجلاس کے دوران کچھ کابینہ کے ارکان کی طرف سے کہا گیا کہ شریعت کورٹ کے چیف صاحب ہمارے خلاف فیصلے کر رہے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمارے فیصلوں پر عمل نہیں کیا جاتا تو ایکشن لیا جا سکتا
सकता है। तो इस दौरान सेक्रेटरी काबीना वहाँ पे बैठे हुए थे, कैबिनेट सेक्रेटरी बैठे हुए थे, उनकी तरफ से कहा गया कि जज तो ऐसी बातें करते रहते हैं, इस तरह से उनकी बातों पर जाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उसको देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, जो उनकी तरफ से कहा गया। तो इरशाद हसन खान कहते हैं कि मैंने वहां पे कहा कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अब भी यहीं बैठा हूं, मैं आज जज भी हूं, तो जज की हैसियत से मैं पूरी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस यहीं पे जारी कर सकता हूं, कर देता हूं। इस पर सारे के सारे भीगी बिल्ली बनकर बैठ गए। इरशाद हसन खान साहब कहते हैं कि इसके बाद उनको बताया गया कि ये सेक्रेटरी हमारे काम का नहीं है, लेकिन किसी ने ये बता दिया जनाब उन्होंने हमें तो कुछ नहीं कहा, ये उन दो सेक्रेटरियों का आपस का मामला है, वो जाने और वो जाने। तो इस तरह से इरशाद हसन खान साहब उसके बाद भी उसी ओहदे पर रहे थे। बात हम ये कह रहे थे कि तौहीन अदालत का नोटिस जरूर दिया जा सकता है। देखते हैं कि वजीर आजम के हवाले से एजाज इसाक साहब के साथ होता क्या है या क्या होता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये हैं जनाब अल्ताफ हुसैन साहब लंदन में मौजूद होते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बिस्तरे मर्ग पर हैं, किसी वक्त भी वो अगले जहान सुधार सकते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। लेकिन इस बंदे की तरफ से जो जुल्म किया गया, जो सितम किया गया, जिस तरह से लाशें अपने मुफादात के लिए, अपनी सियासत के लिए कराची में गिराई गई, इंतहाई ज्यादा घिनौने इनके जुराइम थे। तो क्या अपने जुराइम का जवाब देने से पहले अगले जहान चले जाएंगे? बहरहाल हम उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। तो 27 यूट्यूबर के हवाले से भी एक अच्छी खबर आई है। 2 यूट्यूबर अगली अदालत में चले गए थे। अफजल मुजोका साहब की अदालत में गए, मतीउल्लाह जान और असदुर, उनकी तरफ से कहा गया कि हमें सुना नहीं गया। तो अफजल मुजोका की तरफ से उनकी हद तक उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया जिसके तहत इनके यूट्यूब चैनल बंद किए जाने थे। लेकिन इससे पहले बहुत से यूट्यूबर्स की तरफ से, जिनमें सदीक जान भी हैं, वो कहते हैं कि हमने फिर अपने रोजगार के लिए ये किया है कि हमारे पाकिस्तान बेस्ड चैनल थे और पाकिस्तान बेस्ड चैनल इन्होंने ब्लॉक कर दिए, बंद कर दिए या किए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने फिर दूसरे मुमालिक से अपने चैनल एस्टेब्लिश कर लिए हैं अपने रोजगार के लिए। इस तरह से इनकी तरफ से किया गया है 27 यूट्यूबर्स की तरफ से। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।